نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم ذکر کریں گے اس ولاگ میں دجال سے متعلق دجال کے بارے میں کچھ معلومات ہم آپ کو باہم پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ دجال دنیا میں کتنے دنوں تک زندہ رہے گا۔ دجال 40 دن تک زمین پر ٹھہرے گا، مگر ان 40 دنوں میں دن تو ایسے ہوں گے کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن دیگر دنوں کے برابر ہوں گے۔ حوالہ اس کا ہے ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 اور ابواب الفتن۔ دو جگہیں کون کون سی ہیں جہاں دجال داخل نہ ہو سکے گا اور کیوں داخل نہ ہو سکے گا؟ اور وہ دو جگہ مکہ اور مدینہ ہیں جس میں یہ لعین اور مردود داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے بارے میں 3 روایات ملتی ہیں۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا، تو اس کے متعلق 3 روایات ملتی ہیں کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، یہ حوالہ ہے ترمذی کا، اور دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، یہ حوالہ مشکات شریف کا ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان الکاف، الفا اور ارا لکھا ہوا ہوگا، اور ذکر شیخ فی لمات حاشیہ مشکات۔ عورتوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کی ابتدا خواتین سے ہوئی، وہ کون کون سے کام ہیں اور وہ کون کون سی خواتین ہیں۔ تو وہ کام جن کی ابتدا عورتوں سے ہوئی وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے اون کاٹ کر سوت حضرت حوا نے تیار کیا۔ سب سے پہلے سینے پرونے کا کام عورتوں میں حضرت سارہ نے شروع کیا۔ سب سے پہلے پٹکا حضرت ہاجرہ نے باندھا جب کہ وہ حاملہ ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت حضرت ختیجہ الکبریٰ ہے، اور سب سے پہلے کان حضرت بی بی ہاجرہ نے چھدوائے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کی ختنہ ہوئی۔ عورتوں میں سب سے پہلے قذف جو ہے یعنی زنا کی سزا حضرت حمنہ بنت حبش کو لگائی گئی۔ عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ تھیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے شہادت بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نصیب فرمائی، اور آپ کی پھوپھی حضرت سمیہ سب سے پہلے عورتوں میں شہید ہونے والی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی خاتون میت کو غسل دیا کرتی تھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ام عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھیں، جن کا لقب غسالہ پڑ گیا تھا، یعنی بہت زیادہ غسل دینے والی۔ اصل نام ان کا نصیبہ تھا۔ حوالہ ہے بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی شہزاد بہن یعنی حضرت ام ہانی ابو طالب حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کا اصل نام کیا تھا؟ تو حضرت ام ہانی کا اصل نام فاختہ تھا۔ اسلام میں خلا اور زہار سب سے پہلے کن عورتوں کے ساتھ کیا گیا؟ یعنی خلا سب سے پہلے کس عورت نے لیا، اور زہار بھی فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دے یا کوئی ایسا لفظ بول دے جس سے حرمت ظاہر ہوتی ہو، محرم کا رشتہ قائم ہو جاتا ہو، تو اس کے لیے زہار کیا جاتا ہے، یعنی اس کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے واقعے سے پہلے اس سے طلاق واقع ہو جاتی تھی، لیکن حضرت خولہ ان کا ذکر 28ویں پارے میں آیا ہے اس واقعے کا، قد سمیع اللہ میں، کہ اس واقعے کے بعد جب آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد زہار کے بعد طلاق واقع نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے لیے صرف کفارہ دینا کافی قرار دیا گیا۔ تو وہ سب سے پہلے خلا کس کو ملا اور زہار کس کے ساتھ کیا گیا؟ تو سب سے پہلے خلا ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی سے ہوا،
اور اظہار اوس بن الصامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کیا۔ حوالہ اس کا ہے بقیت الزمان۔ بطن مادری میں یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم میں روح کتنے عرصے بعد ڈالی جاتی ہے؟ تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ کس دن کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں کون کون سی چیزیں پیدا فرمائیں؟ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کو پیدا فرمایا، اور اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا، پیر کے دن درختوں کو پیدا فرمایا، اور منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے مکروہات کو وجود بخشا، اور بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن اللہ نے وابوں کو یعنی چوپایوں کو پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کچھ معلومات اور مزید ہیں کہ دنیا میں کتنے ممالک ہیں؟ تو دنیا میں کل ممالک 232 ہیں۔ دنیا میں کل آبادی کل کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ پوری دنیا میں کل 3064 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کل روئے زمین کا رقبہ کتنا ہے؟ تو کل روئے زمین کا رقبہ 13 کروڑ مربع میل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس چیز پر بچھایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک مچھلی کی پشت پر بچھایا جس کا نام یہود یا لوتیا ہے۔ زمین کا پھیلاؤ کتنا ہے اور کس حصے میں کون سی مخلوق آباد ہے؟ تو کل روئے زمین کا پھیلاؤ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس میں 300 حصوں میں پانی ہی پانی ہے اور 199 حصوں میں یاجوج و ماجوج آباد ہیں۔ اب باقی رہ گئے ہیں 10، جن میں 7 حصوں میں حبشی لوگ آباد ہیں اور 3 حصوں میں ان کے علاوہ باقی مخلوق آباد ہے۔ حوالہ ہے اس کا ساوی صفحہ نمبر 27 اور حاشیہ نمبر 7 جلالین۔ سد سکندری یعنی وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنوائی تھی، اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ ذوالقرنین بادشاہ نے جو دیوار ترک میں بنوائی تھی، اس کی لمبائی 100 میل اور چوڑائی 50 میل ہے۔ حوالہ اس کا ہے جلالین حاشیہ نمبر 15 صفحہ نمبر 252۔ کل امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 600 تو دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں یعنی زمین میں رہتی ہیں۔ قیامت کے دن تمام امتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ تو تمام امتیوں کی صفوں میں جو ہیں وہ 120 ہوں گی، جس میں دیگر انبیاء کی صفیں 40 ہوں گی اور صرف امت محمدیہ کی صفیں 80 ہوں گی۔ سب سے پہلے جنت میں کون سی امت داخل ہوگی؟ تو جنت میں بھی سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی داخل ہوگی۔ حوالہ اس کا ہے حیات الحیوان اور تفسیر ابن کثیر۔ قیامت کے دن امت محمدیہ کے جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے کتنے فرقے ہوں گے؟ یعنی کتنے فرقوں سے مراد وہ فرقے نہیں ہیں جس معنی میں ہم کہتے ہیں فرقوں سے مراد یہاں وہ جماعت ہے جو جماعتیں جس جنت میں داخل ہوں گی، ان کی ترتیب کیا ہوگی۔ جب امت محمدیہ کے جنت میں داخل ہونے کا نمبر آئے گا تو پہلے 3 جماعتیں ایسی ہوں گی جن میں ایک فرقہ تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، دوسرا فرقہ وہ ہوگا جس سے حساب یسیر لیا جائے گا، یعنی جنت آسان حساب لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تیسرا فرقہ تیسری جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل ہوگی۔ قیامت کے دن امت محمدیہ کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ تو امت محمدیہ کو قیامت کے دن حمادون کے نام سے پکارا جائے گا۔ حمادون کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔